دیکھنے سننے والوں کو انعام کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے جو بھارت میں کسانوں کا مسئلہ ہے حکومت کا، کہ اس میں کون گینر کتنا ہوگا اور لاسٹ میں کیا صرف یہ سکھ ہی رہیں گے یا کاشتکاری رہیں گے۔ تو یہ جو قانون نیا لایا گیا ہے، اس کی اب بنیادیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ یہ کارپوریٹائزیشن امبانی اور اڈانی جنہوں نے مودی کے الیکشن میں انویسٹ کیا تھا، اب اس کو ریٹرن کرنے کا ایک طریقہ تلاش کر لیا گیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر ملک میں کسان کوئی چیز اگاتا ہے تو اس کو ایک قسم کی ایشورنس ہوتی ہے کہ اس کا مال کم از کم اس قیمت پر خریدا جائے گا۔ اسے منیمم سپورٹ پرائس کہتے ہیں، MSP۔ تو یہ کاشتکار اس کو ذہن میں رکھ کر کاشت کرتا ہے، اور اگر فصلات کی انپٹس مہنگی ہوں تو ان کو ریٹ کم کرنے کے لیے چیزوں کے انپٹ کے ان کو سبسڈی دی جاتی ہے۔ تو یہ بھارت میں بھی ہوتا رہا ہے، اور جو پنجاب کا کسان ہے اور ہریانہ کا، اس نے پورے بھارت کو غلہ کی سپلائی اپنے کندھے پر اٹھا رکھی، اور یہی چیز سب سے زیادہ مشکل میں ڈالنے والے تھی کسانوں کو، کیونکہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، امبانی اڈانی، ان کے دل نہیں بھرے کھرب روپے کی جائیدادیں رکھنے کے باوجود۔ پھر انہوں نے یہ نیا قانون بنوایا۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ اب اس کی ہم اکنامک انالیسس کریں گے۔ کاشتکار کی جو گندم ہے وہ 800 روپے من راؤنڈ اباؤٹ سمجھ لیں، انڈین روپیز، اس میں سیل ہوتی ہے، اور یہ شاید منیمم سپورٹ پرائس ہے 800 روپے میں۔ وہ ایک اگر آڑتی اس سے نہیں لیتا تو دوسرا لے لیتا ہے، یا پھر وہ اپنی مرضی سے جہاں پر آئے اسے بیچ دیتا ہے۔ یہ اس کی اپنی محنت ہے، اس کی اپنی پروڈکٹ ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے، اس میں مسائل نہیں ہیں۔ تو اب یہ جو کارپوریٹ ہے سیکٹر، جب یہ قانون امپلیمنٹ ہو گیا تو کاشتکار کو کوئی منیمم پرائس گارنٹی نہیں دی جائے گی۔ اس کی مارکیٹ میں خریدار اور کاشتکار، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ اب کاشتکار پوری دنیا میں قرض لیتے ہیں، انپٹ بھی قرضے سے وہ لیتے ہیں، اور پھر ادائیگی اس کی کرتے ہیں جب فصل آتی ہے۔ یہ لائبلٹی ہر کاشتکار ہوتی، کھاد کی، پیسٹی سائڈ کی، اور دوسرے جو آپریشن ہوتے ہیں زمین کے۔ اور دوسری ان کی کاشتکار کی یہ لائبلٹی ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی سٹوریج نہیں ہوتا کہ کچھ عرصے کے لیے وہ چیز کو رکھ سکے۔ یہ دو چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے یہ قانون لایا گیا۔ اب ہوگا یہ کہ 800 روپے من کاشتکار بیچتا ہے آڑتی کو، آڑتی پھر 850 آگے جو انسان ہیں، جو لوگ ہیں، ان میں کوئی تمیز نہیں، ہندو سکھ غریب امیر سب کھاتے ہیں 850 روپے میں۔ تو کارپوریٹ سیکٹر جب فصل اترے گی تو وہ اس سے گندم یا دوسری اجناس نہیں خریدے گا۔ جب چیزیں نہیں خریدی جائیں گی، کاشتکار کو قرض ادا کرنا ہے، اس کو اپنی گھریلو ضروریات پوری کرنی ہے، تو پھر وہ مجبور ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کو گندم یا دوسری اجناس سٹور کرنے کی اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہوگی، تو یا تو پھر وہ کیڑ مکوڑوں کی نظر کرنے کے لیے باہر پڑا رہنے دے، بارش کا موسم ہو، دوسرے موسمیات کی وجہ سے اس کی جو پیداوار ہے وہ تباہ ہونے کا ڈر اسے رہتا ہے، اور ہوتا بھی ہے۔ تو پھر وہ مجبور ہوگا 800 روپے والی چیز اسے اڈانی امبانی وہ کہیں گے کہ بھی یہ 600 روپے لینا ہے تو دے دیں، اگر نہیں لینا تو پھر رکھی رہے، کیونکہ اڈانی امبانی یہ کارپوریٹ سیکٹر، اس کو تو کوئی لاس نہیں، چیز خریدے گا تو ٹھیک ہے، نہیں خریدے گا تو اسے کیا فرق ہے؟ فرق پڑے گا کاشتکار کو۔
تو 600 روپے میں 650 میں وہ خریدے گا، اور اس کے سٹور کہتے ہیں کہ 9000 سٹور بنائیں 100 ایکڑ پر، اتنے بڑے سٹور ہیں، پوری بھارت کی پروڈکٹ اس میں سٹور ہو سکتی ہے۔ تو یہ سٹور جب کر لے گا اور اسے بیچے گا نہیں تو لامحالہ ضرورت مند جو آدمی شہری ہے، دیہاتی ہے، وہ خوراک خریدنے کی مارکیٹ میں جائے گا، تو آڑتی تو ہے نہیں، کہاں سے خریدے گا؟ وہ پھر ریٹ جو اس نے 650 کے لیے کاشتکار 800 میں بیچتا تھا اور خریدار 850 روپے میں لیتا تھا، وہ چیز اب بکے گی 1300 1400 روپے من، 1800 روپے من۔ 600 650 میں خرید کے وہ 1200 روپے من بھی بیچے تو 550 روپے من اسے بغیر محنت کے، بغیر کسی ٹینشن کے وہ بکے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی، اگر ڈیمانڈ نہ ہو تو ریٹ نہیں چڑھتے۔ جب انہوں نے پوری کی پوری پروڈکٹ ہی خرید لی تو سپلائی تو نہ رہی، پھر ریٹ سب مرضی کے چڑھائیں گے، اور اس میں یہ نہیں کہ سکھوں کو نقصان ہوگا، اس میں عام ہندو جو بیچارہ کسی ریس میں نہیں ہے، کسی اکھاڑے کا حصہ نہیں، وہ بھی اس سے متاثر ہوگا۔ دلت ہے پورا ہندوستان جو گندم چاول کھاتا ہے اور آئل وغیرہ استعمال کرتا ہے، وہ سب اس سے متاثر ہوں گے۔ یہ ایک شکنجہ ہے کارپوریٹ کا۔ وہ ایک ضرب مثل مشہور ہے انگلش میں کہ کارپوریٹ کے لوگوں کے دل نہیں ہوتے، یہ مشینیں ہوتی ہیں، اور یہ مشینیں انسانوں کو گنے کی طرح پیل کر اس سے رس نکالتی ہیں۔ دیکھیں کاشتکار تو اپنے لیے آئے ہیں، آیا عام ہندوستانی بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں سمجھے گا تو پھر یہ وقت آئے گا کہ پھر کسی کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں رہے گا۔